اور ابو قتادہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ، اور میرا گمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جو سال گزر چکا ہے، جو سال جاری ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تاجر کبھی بھی تجارت کے گر تو بیان نہیں کرتا، لیکن مومن کی تجارت جو کہ جنت کی تجارت ہے، اس طرح کے گر شیئر کرنے چاہیے۔ 30 سالہ نوجوان اگر 15 دوستوں کو تیار کرے، روزہ رکھو، پھر افطاری بھی اپنے گھر کروائے، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو افطاری کرواتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا افطاری کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ 30 سالہ نوجوان اگر 15 لوگوں کو روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے تو اس کی زندگی ایک ایک گناہ سے پاک صاف ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی بات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ علماء کی لمبی چوڑی بحث موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عرفہ چونکہ مکہ میں ہے عرفات کا میدان، اور جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہ تو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ روزہ تو وہ رکھتا ہے جو میدان عرفات میں نہیں گیا، اس لیے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن روزہ رکھا جائے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں اگر عرفات کے دن کا روزہ رکھا جائے تو ملک پاکستان میں تو 8 تاریخ بنے گی، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں رات ہوگی، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر اس عرفے کا خیال کرنا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کرے، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھے، تو پھر کون سا دن ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے؟ انسان جہاں بھی رہتا ہے شریعت نے اس کے مطالع کا اعتبار کیا ہے۔ مطالع سورج کا نکلنے، چاند کے طلوع ہونا، اس کے ساتھ مومنوں کو لگایا ہے۔ حکم یہ ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر، اور عید کی خوشی بھی حاصل کرو چاند دیکھ کر۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ ہوگا۔ اور سب سے معقول بات کیا ہے؟ آج تو کمیونیکیشن کا نظام ہے، فون کیا پتہ کر لیا، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، ہوائی جہاز، ایک ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے لوگ کیسے پتہ کرتے تھے کہ وہاں چاند ذی الحجہ کا نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج سے 200 سال پہلے کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خبر یہاں سے بیٹھنے والا پتہ کر سکتا ہو مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خبر۔ تو شریعت ایک ایسے کام کا حکم دینا چاہتی ہے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور سب مناسب طریقے سے اس کو حل بھی کر سکیں۔ اگر عرفے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، کتنے لوگ رات کو روزہ کیسے رکھیں گے؟ رات ہے وہاں اور مکہ میں دن ہے، اور اگلا دن آیا تو عرفے کا روزہ تو نکل چکا اس کا۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ عرفے کا روزہ، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔